یہ نیت نہیں کرتے 2 رکعت نماز 3 رکعت نماز 4 رکعت نماز جا میرے دوست پوری دنیا لائف ٹائم یہ چیلنج نہیں ہے پیار محبت کی باتیں ہیں تجھے پوری زندگی ٹائم دیتا ہوں جتنی تیری زندگی ہے قبر تک جاتے ہوئے امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی اور امام احمد چاروں اماموں کو تو کہتا نا نہیں مانتا میں نے مانا ہے اگر ان کی زندگی کی ایک نماز دکھا دے صحیح سند کے ساتھ کہ امام صاحب نے فجر کی نماز شروع کرتے نیت میں کہا 2 رکعت نماز فرض ظہر میں 4 عصر میں 4 مغرب میں 3 رکعت نماز فرض عشاء میں 4 رکعت نماز فرض بولا ہو امام صاحب نے صرف زیادہ نہیں ایک حوالہ صحیح سند کے ساتھ تو لے آ پاؤں تیرے ہوں گے سر میرا ہوگا میں اس سے بڑھ کے کیا کہوں لیکن میں پھر بھی چیک کروں گا سند ٹھیک ہے کہ نہیں ہم میرٹ رکھتے ہیں معیار رکھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد قال اللہ تعالی فی کلام المجید وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا صدق اللہ العظیم سامعین ذی وقار آپ نے غیر مقلد مولانا صاحب کا کلپ سنا جس کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ ائمہ اربعہ میں سے چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام سے بھی یہ ثابت نہیں کہ وہ نماز شروع کرتے وقت زبان کے ساتھ نیت کرتا ہو پھر آگے انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو مرتے دم تک مہلت ہے کہ سند صحیح کے ساتھ چاروں اماموں میں سے کسی ایک امام سے ثابت کر دو کہ وہ نماز شروع کرتے وقت زبان کے ساتھ نیت کرتا ہو تو مولانا صاحب کا مطالبہ ہم پورا کر دیتے ہیں یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے صفات صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور لکھنے والے بھی غیر مقلد وہابی محدث ہیں عبدالعزیز بن مرزوق اور یہ چھپی ہوئی ہے سعودی عرب کے شہر ریاض کی مکتبہ دار المنہاج کی اور سامعین ذی وقار اس کا صفحہ نمبر ہے 58 صفحہ کے اوپر وہابی محدث عبدالعزیز لکھتا ہے ما رواہ ابن المقری فی کتابہ الموجم قال اخبرنا ابن خزیمہ عن الربیع عن الشافعی انه كان اذا اراد ان يدخل في الصلاه قال بسم الله موجها لبيت الله مؤديا لفرض الله الله اکبر لکھتا ہے کہ محدث ابن مقری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الموجم کے اندر روایت فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے خبر دی محدث ابن خزیمہ نے انہوں نے روایت کیا حضرت ربیع سے اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہیں انه كان اذا اراد ان يدخل في الصلاه کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب نماز کے اندر داخل ہونے کا ارادہ فرماتے قالا تو آپ فرماتے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں اور قبلہ کی طرف منہ کرتا ہوں مؤدیا لفرض اللہ اور فرض ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں اللہ اکبر کبیرہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تعالی جب نماز پڑھنے کا ارادہ کرتے تو زبان کے ساتھ نیت کرتے اور اس سند کے متعلق وہابی محدث لکھتا ہے ھذا اسناد کالشمس عن الشافعی لکھتا ہے کہ اس روایت کی سند امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے سورج کی طرح ثابت ہے کہ جس طرح سورج روشن ہو تو کوئی انکار نہیں کر سکتا تو اس سند کا بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا یہ سند جو ہے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے سورج کی طرح جو ہے وہ ثابت ہے اور پھر آگے لکھتا ہے وظاہرہ الجہر بالنیت اور پھر آگے لکھتا ہے اور یہ ظاہر ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بلند آواز کے ساتھ جو ہے وہ نیت کرتے تھے الحمدللہ تو اسناد جو ہے اس کی ثابت ہے لیکن مولوی صاحب نے کہا ہے کہ ہم میرٹ رکھتے ہیں تو میں مولانا صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ہم بھی میرٹ رکھتے ہیں میں ان تمام روات کا ترجمہ کتب اسماء الرجال سے بھی پیش کر دیتا ہوں یہ میرے ہاتھ میں سیر اعلام النبلاء ہے حافظ شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی اور جلد نمبر سامعین ذی وقار اس کی 10 ہے دار الکتب العلمیہ کی یہ چھپی ہوئی ہے صفحہ 574 کے اوپر لکھتے ہیں محدث ابن مقری جو کہ اس روایت کے پہلے راوی اس کے متعلق لکھتے ہیں
الشیخ الحافظ الجبال الصدوق، لکھتے ہیں شیخ ہیں، حافظ ہیں اور ثقہ ہیں، سچے ہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں قال ابن مردوے فی تاریخ ہی ثقۃ مامون، کہ امام ابن مردوے رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں کہ ثقہ ہیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں امام ذہبی وقال ابو نعیم محدث کبیر ثقۃ، کہ محدث کبیر ہیں، ثقہ ہیں۔ یہ تھا پہلے راوی کا ترجمہ۔ یہ پھر سیر و اعلام النبلاء ہے، جلد 9 ہے اور صفحہ نمبر سامعین ذوالفقار اس کا 541 ہے۔ اور دوسرے راوی ہیں امام ابن خزیمہ، ان کے متعلق امام شمس الدین فرماتے ہیں الحافظ الحجۃ الفقیہ شیخ الاسلام امام الائمہ، کہ شیخ الاسلام ہیں، امام الائمہ ہیں، الحمدللہ۔ یہ تھے دوسرے راوی۔ اب تیسرے راوی ہیں ربیع ابن سلیمان، یہ میرے ہاتھ میں ہے تہذیب التہذیب دارالحدیث قاہرہ کی چھپی ہوئی، اور سامعین ذوالفقار جلد 2 ہے۔ امام ابن حجر عسقلانی حافظ الدنیا لکھتے ہیں، صفحہ 474 ہے، وقال النسائی لا باس بہ، امام نسائی فرماتے ہیں ربی ثقہ ہیں۔ وقال ابن یونس کان ثقۃ، محدث ابن یونس فرماتے ہیں ثقہ ہیں۔ پھر آگے امام ابن حجر فرماتے ہیں قلت وقال ابن ابی حاتم سمعنا منہ، امام ابن ابی حاتم فرماتے ہیں ہم نے ربی سے حدیث سنی، وہو صدوق ثقۃ، وہ سچے ہیں اور ثقہ ہیں۔ سئل ابی، میں نے اپنے باپ سے ان کے متعلق سوال کیا، فقال صدوق، میرے والد نے فرمایا وہ ثقہ ہیں۔ پھر آگے محدث خلیلی کے حوالہ سے لکھتے ہیں وقال الخلیلی ثقۃ متفق علیہ، کہ ثقہ ہیں، ان کے ثقہ ہونے پر تمام کا اتفاق ہے۔ پھر آگے یہ تہذیب الکمال ہے حافظ جمال الدین مزی کی، اور جلد نمبر اس کی سامعین ذوالفقار 2 ہے۔ اور امام جمال الدین مزی لکھتے ہیں وذکرہ ابن حبان فی الثقات، کہ امام ابن حبان نے ربیع ابن سلیمان کو ثقات کے اندر ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اس کو ثقہ قرار دیا۔ الحمدللہ میں نے تمام راویوں کا ترجمہ کتب اسماء الرجال سے پیش کیا، اور وہابی محدث سے پیش کیا کہ اس کی روایت کی سند جو ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ الحمدللہ یہ میں نے روایت پیش کر دی امام شافعی سے۔ اب ہم امید کرتے ہیں کہ غیر مقلد مولانا صاحب رجوع بھی کریں گے اور دیانتداری کے ساتھ اس مسئلہ کے اوپر عمل بھی کریں گے۔ وما علیہ الا البلاغ۔